السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا حضور اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر سننے اور سنانے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ کل ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا ذکر کیا تھا۔ سرکار کے جو کان ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہیں، سرکار کے جو سننے کی طاقت ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ کل ہم نے تفصیل سے اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا ذکر کریں گے۔ پیارے آقا کے جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ بھی عام انسانوں کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے۔ اس ہاتھ کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اختیارات اور بہت زیادہ کمال اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا۔ ہم اور آپ ہم بھی ہاتھ رکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی دو ہاتھ ہیں، لیکن ہم اس ہاتھ سے اگر کسی کے اوپر ہاتھ پھیریں یا اگر ہم کسی کو کچھ کریں تو اس سے اس کو شفا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیمار ہمارے پاس آ گیا اور ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر دعا کریں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی شفا ہو بھی جائے اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی شفا نہیں بھی ہوتی۔ شفا دینا یا نہیں دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ایک ایسا ہاتھ تھا کہ جب بھی کوئی بیمار پیارے آقا کے پاس آتا اور پیارے آقا اپنا مبارک ہاتھ اس پہ رکھ دیتے، وہ کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو فوراً اس کو شفا ہو جاتی اور وہ اچھا ہو جاتا۔ ایک صحابی رسول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ سرکار کے پاس آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاؤں کی یہ ہڈی ٹوٹ چکی ہے، کیا کیا جائے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ ان کے پاؤں پر پھیرتے ہیں، جہاں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ ہاتھ پھیرے تو ہڈی نہیں جڑتی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ جب وہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو پاؤں ٹوٹ گیا تھا، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، لیکن روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی پیارے آقا نے ہاتھ پھیرا ان کے پاؤں کی ہڈی اچھی ہو گئی اور زندگی پھر کبھی وہ پاؤں میں درد محسوس نہیں ہوا۔ یہ جو کمال ہے یہ کمال صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی رسول ایک جنگ میں تشریف لے گئے، جنگ میں کافروں سے لڑتے لڑتے ان کے آنکھ میں کافروں کی تیر چبھ گئی۔ آنکھ میں جیسے ہی تیر لگا آنکھ نکل کے باہر آ گئی۔ وہ ایک آنکھ کو ایسا ہاتھ میں پکڑ کے اپنے سرکار کے پاس آئے، ایک رگ ہے وہ رگ پہ لٹک رہی ہے، آنکھ نکل گئی، اپنی جگہ سے نکل گئی، تیر اتنا خطرناک چھپا اندر کہ آنکھ نکل کے ہاتھ میں آ گئی۔
اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس طرح آنکھ نکل چکی ہے، اب کیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اس آنکھ کو لے کر دوبارہ اس مقام پہ رکھ دیتے ہیں. صرف ہاتھ لگا کے اس کے جگہ پر رکھنا تھا، وہ آنکھ روایتوں میں آتا ہے جیسا پہلے تھی ویسا ہو گئی. مار کا نشان بھی نہیں ہے، تیر چبھنے کا نشان تو ہونا نا، تیر چبھنے کا نشان بھی نہیں ہے. یہ پیارے آقا کے ہاتھ کی برکت اور ہاتھ کا یہ کمال ہے، آنکھ اٹھا کے ایسا رکھتے ہیں اور آنکھ اچھی ہو جاتی ہے. اور وہ صحابی فرماتے ہیں جب میں بوڑھا ہو گیا، عمر بہت زیادہ ہو گئی، یہ دوسری آنکھ میری کمزور ہو گئی. ہوتا نا، عمر زیادہ ہو گئی تو آنکھ خود بخود کمزور ہو جاتی. یہ جو میری دوسری آنکھ تھی یہ کمزور ہو گئی، لیکن جو آنکھ سرکار نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا وہ آنکھ بوڑھے ہونے کے بعد بھی کمزور نہیں ہوئی. میں اندھیرے میں بھی اس آنکھ سے دور تک دیکھ لیا کرتا تھا. لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ آنکھ کو اجالے کی ضرورت نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا، اس کو سرکار کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے دور تک مجھے دکھ جاتا تھا. یہ آنکھ خراب ہو گئی، لیکن جو آنکھ سرکار نے رکھا تھا وہ آنکھ کبھی خراب نہیں ہوئی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا کمال. اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میری ماں سرکار کے پاس مجھے لے کر آئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے دعا کیجئے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں پیارے آقا میرے سر پر ہاتھ رکھے اور سر پر ہاتھ رکھ کر میرے لیے دعا کیے. اب جب سرکار میرے سر پر ہاتھ رکھے تو جتنا سر کا حصہ سرکار پہ ہاتھوں کو رکھا ہے اور سرکار کے ہاتھوں کو لگا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، سر کے پورے بال سفید ہو گئے لیکن اتنا جگہ سفید نہیں ہوا، وہ کالے کے کالے ہی رہے. بوڑھے ہونے کے بعد بھی جو حصہ سرکار کے ہاتھ کو لگا تھا وہ حصہ کالا ہی ہے، وہ بال کالے ہی ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسا جوان آدمی ہے، لیکن پیچھے سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں. پورے بالا سفید ہو گئے لیکن سرکار جہاں پر ہاتھ رکھے تھے وہ ہاتھ رکھنے کی جگہ اسی طرح جوان رہی اور اسی طرح وہ کالے بال رہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا کمال. اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میں گلی میں کھیلتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر تشریف لائے. میں محلے کی گلی میں کھیل رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے اور جتنے بھی بچے وہاں پر کھیل رہے تھے سب کے سروں پر اور سب کے چہرے پر سرکار ہاتھ پھیرتے تھے محبت سے، کیونکہ سرکار کو بچوں سے بڑی محبت تھی. جو بھی بچہ سامنے آتا سرکار اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے. اور حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار میرے اوپر ہاتھ پھیرتے مجھے ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی، اور وہ ٹھنڈک میں جلن نہیں ہوتی. برف جو ہوتا نا وہ بھی ٹھنڈا ہوتا، لیکن وہ ٹھنڈے کو آپ لگا کے رکھے سمجھو اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھ پہ، اس سے ایک جلن محسوس ہوتی. جیسا آگ جلاتی ویسا برف سے بھی ہم کو جلن محسوس ہوتی. آگ سے تکلیف ہوتی تو برف سے بھی تکلیف ہوتی. جہنم میں بھی ایک گڑھا ہے، وہ انگار کا نہیں ہے، وہ برف کا ہے. اللہ تعالیٰ تھوڑے لوگوں کو انگار سے جلائے گا اور تھوڑے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برف سے عذاب دے گا، ٹھنڈک سے عذاب دے گا. ان کو لے جا کے وہ برف کے اس میں رکھ دیا جائے گا. اب وہ برف میں اتنی ٹھنڈ اور اتنی سردی میں وہ رہے گا، وہ رہتے رہتے آگ میں رہنے والوں سے بھی زیادہ عذاب وہ ٹھنڈ میں رہنے والوں کو ہوگا، وہ برف میں رہنے والوں کو ہوگا، کیونکہ وہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی، خون جم جاتا پورا اس کا. اور وہ جو تکلیف ہوتی نا وہ تکلیف حد سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن یہ صحابی فرماتے ہیں جب سرکار میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے، مجھے ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی، لیکن وہ ٹھنڈک میں جلن نہیں ہوتی، وہ ٹھنڈک میں ایک سکون ہوتا. اور پھر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی جب ہاتھ پھیر دیتے تو شام تک میرے چہرے سے خوشبو آتے رہتی. لوگ پریشان ہو جاتے کہ اس کے چہرے سے یہ خوشبو کیسا آ رہی ہے. لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ خوشبو میری نہیں ہے، وہ خوشبو پیارے آقا کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے ہے. انہوں ہاتھ لگائے بول کے پورا چہرہ روشن ہو گیا اور چہرہ پورا کا پورا خوشبو سے مہک رہا ہے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا کمال. ایک جنگ میں پیارے آقا تشریف لے جاتے ہیں، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں. جنگ میں پانی ختم ہو گیا، لوگ آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا، کیا کرنا؟ وضو بنانے پانی نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کیا کرنا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم میں سے اگر کسی کے پاس تھوڑا تو بھی پانی ہے تو لے کے آؤ۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کے پاس پانی تھا، کسی کے پاس 1 گھٹ پانی، کسی کے پاس آدھا گھٹ پانی، کسی کے پاس 2-3 قطرے پانی، وہ اپنا اپنا تھوڑا تھوڑا پانی ایک کھٹورے میں ڈالتے 70,000 لوگ ہیں، اور سب کے پاس پانی کو جمع کرے ایک چھوٹے کھٹورے میں پانی جمع ہوا۔ مطلب کسی کے پاس نہیں ہے پانی، سب ختم ہو گیا، ایک چھوٹے کھٹورے میں پانی جمع ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آئے، یا رسول اللہ بس اتنا ہی پانی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو، اپنے مبارک ہاتھ کو اس پانی میں رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کھٹورے میں سرکار ہاتھ رکھ دیے، روایتوں میں آتا ہے جیسا ایک فوارے میں سے پانی نکلتا ہے، سرکار کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ آپ بتاؤ کون سا اسٹاک ہے پانی کا اندر ہاتھ میں؟ جو پانی نکل رہا ہے یہ کون سا اسٹاک رکھا ہوا ہے اندر؟ کوئی پانی کا اسٹاک رکھا ہوا نہیں ہے، یہ سرکار کے ہاتھ کا کمال ہے۔ جب رکھتے ہیں ہاتھ کو، اللہ تعالیٰ وہاں پر پانی کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ پانی زیادہ نہیں ہوا، یہ نفع پانی پیدا ہوا۔ سرکار نے جب ہاتھ رکھا تو اللہ نے نئے پانی کو پیدا کیا۔ سرکار کی انگلیوں میں سے پانی نکلنے لگا، فوارے کی طرح نکلنے لگا، اور اتنا زور سے پانی نکلنے لگا، بہنے لگا پانی۔ سرکار نے کہا کہ بنا لو، وضو بنا لو، جس کو بنانا ہے، جس کو پانی پینا ہے پی لو، جس کو بھر کے رکھ لینا ہے رکھ لو۔ تمام صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی وضو بنا لیے، جلدی جلدی اپنے اپنے جتنے بھی ہمارے پاس بھرنے کی چیزیں تھے پانی بھر لیے، پانی پی لیے، جتنا ہم کو ہونا تھا سب ہو گیا۔ جب سرکار واپس ہاتھ نکالتے ہیں، وہ کھٹورے میں اتنا ہی پانی ہوتا ہے جتنا پہلے تھا، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا اس میں سے۔ پھر پورے صحابہ پانی پی لیے، سب وضو بنا لیے اور سب بھر کے بھی رکھ لیے۔ جب یہ صحابی حدیث بولتے ہیں، دوسروں کو بولتے ہیں یہ قصہ، تو سامنے ایک آدمی پوچھتے ہیں ان سے، بعد میں یہ صحابی دوسروں کو سنا رہے ہیں یہ قصہ، تو سامنے ایک آدمی پوچھتا ہے کہ آپ لوگ کتنے تھے اس وقت، کتنے آدمیاں تھے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 لوگ بھی اگر رہتے نا، وہ پانی ہم کو بس ہو جاتا، اتنا پانی سرکار کی انگلیوں میں سے نکلا۔ لیکن اس وقت تو ہم خالی 70,000 لوگ تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہم 7,000 لوگ تھے، 7,000 لوگ تھے، لیکن 70,000 بھی ہوتے، 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو بس ہو جاتا، اتنا زیادہ پانی سرکار کی انگلیوں میں سے نکلا۔ محترم حاضرین، یہ سرکار کے ہاتھ کا کمال، یہ ہمارے ہاتھ کی طرح ہاتھ نہیں ہے، دکھنے میں ہماری طرح نظر آ رہا ہے، ان کو بھی 5 انگلیاں ہے ہاتھ میں، ہم کو بھی 5 انگلیاں ہے، دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری طرح ہے، لیکن سرکار صرف دکھنے میں ہماری طرح ہے، حقیقت میں ہماری طرح نہیں ہے، ان کا ہاتھ الگ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کا اعلان کیے کہ میں نبی ہوں، مکے میں اعلان کیے سرکار کہ جب میں نبی ہوں، تمام مکے والے سرکار کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جادوگر سمجھتے ہیں، ہم آپ کو نبی نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ۔ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہے تو زمین پہ کوئی معجزہ نہ کو بتاؤ، زمین پہ کوئی کمال نہ کو بتاؤ، زمین پہ تو جادوگرہ بھی بتاتے، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہے، آسمان پہ آپ کا معجزہ بتاؤ، آسمان کو کچھ کر کے بتاؤ۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، سرکار پوچھتے ہیں کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو مکے کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ یہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ ارے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا تو آج تک کوئی نبی بھی نہیں کرے نا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی نہیں کیے اس طرح۔ تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ کام کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، کوئی جادوگر نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ آئے اور کہنے لگے کہ اگر نبی ہے کر کے بتاؤ۔ اور اندر کیا سمجھ رہے تھے؟ چاند تو 2 ٹکڑے نہیں ہوتا تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گے اور بولیں گے کہ دیکھو دیکھو انہوں نبی ہوتے، نبی ہیں بول کے بول لیتے ہیں، لیکن چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، جیسے ہی انگلی سے اشارہ کرنا تھا چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ 2 ٹکڑے ہونے کا مطلب صرف تھوڑی دور نہیں، روایت میں آتا ہے کہ ایک پہاڑ بیچ میں تھا، پہاڑ کے ایک طرف ایک ٹکڑا چلا گیا، دوسرے طرف دوسرا ٹکڑا چلا گیا، اتنا دور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، بیچ میں سے ایک پہاڑ نظر آ رہا تھا، اتنا دور دور 2 ٹکڑے چلے گئے۔ اور جب پورے لوگوں نے دیکھ لیا تو پھر سرکار نے اشارہ کیا، پھر وہ جو
ٹوٹ گئے تھے وہ ٹکڑے پھر جڑ جاتے ہیں اور چاند پھر سے مکمل ہو جاتا ہے۔ مکے کے لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا تعجب ہے، ہم تو مذاق میں بول رہے تھے کہ چاند کو 2 ٹکڑے کرو، یہ تو صحیح میں کر کے بتا دیے۔ وہاں جتنے بھی لوگ تھے آدھے لوگ پورے کے پورے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے۔ لیکن ابو جہل وہ دیکھ کے بھی بولا کہ نہیں نہیں یہ تو جادو ہے، میں نہیں مانتا۔ بولا جس کے دل میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دیے، جس کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنانا نہیں چاہتے نا، انہیں کچھ بھی دیکھ لو نہیں بنتا، انہیں کچھ بھی کر لو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے دل پہ مہر تھی، انہیں دیکھا چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا، پھر بھی انہیں یہ بولا کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو سرکار کے چاچا ہیں، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی چھوٹے بچے تھے، جھولے میں تھے آپ، میں ایک بار آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر کو آیا، آپ جہاں تھے نا، میں آپ سے ملنے کے لیے میں آیا، رات کا وقت تھا، جب میں آپ سے ملنے کے لیے آیا اچانک میں آسمان کو دیکھا تو دیکھا کہ رات کے وقت چاند ادھر ادھر ہل رہا ہے، کبھی چاند ادھر چلا جاتا کبھی چاند ادھر چلا جاتا، میں ڈر گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چاند ادھر ادھر کیوں پھر رہا ہے۔ اچانک میں جھولے میں دیکھتا ہوں تو یا رسول اللہ آپ جھولے میں تھے اور اپنے ہاتھوں سے ایسا اشارہ کر رہے تھے، جہاں جہاں آپ اشارہ کرتے آپ کے اشارے کو دیکھ کر چاند بھی ادھر ادھر ہلنا شروع ہو جاتا۔ دنیا کے بچے دنیا کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں اور پیارے آقا آسمان کے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں۔ یہ پیارے آقا کے ہاتھ کا کمال دیکھو آپ، بچپن سے جب چاند پہ حکومت ہو رہی ہے، بڑے ہو کے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا کون سی بڑی بات ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ قیامت کی نشانی ہے، قیامت بڑی قریب آ گئی۔ یہ اللہ کے آخری رسول چاند 2 ٹکڑے کر کے بتا چکے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اگر یہ کافر اس نشانی کو بھی دیکھ لیے، یعرضوا، وہ منہ پھیر کے چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ تو جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کے بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا۔ اگر ہم وہ زمانے میں ہوتے اور اگر ہم بھی ایسا دیکھ کے اگر انکار کر دیتے تو آج جہنم میں جلتے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ویسا نہیں بنایا، اللہ ہم کو اسلام کی توفیق دیا، مسلمان بنا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 نوجوان لڑکے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ بتاؤ، ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ بتاؤ۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ تو دوسرے لوگ بھی کر لے سکتے، کوئی جادوگر ہے، کوئی کاہن ہے، پرانے زمانے میں یہ سب چلتے رہتا تھا، بہت عام تھا، جادو بہت عام تھا۔ تو سرکار فرماتے ہیں یہ تو کون بھی کر لیتا، اگر میں ایسا کر کے بتایا تو تم لوگ میرے کو بھی جادوگر بولیں گے، تم لوگ مجھے بھی کاہن بولیں گے، تمہارے دل کی بات بتانا بڑی بات نہیں ہے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، بلکہ سرکار کیا کرے، اپنے ہاتھ میں کنکریاں لیے اور کنکریاں لے کے بولتے ہیں اگر تم لوگ چاہو تو میں یہ کنکریوں سے بولنے لگا سکتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ لوگ بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بولنے لگاؤ، ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو سرکار وہ کنکریوں کو مٹھی میں کھولتے ہیں اور ان کنکریوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میں کون ہوں۔ وہ کنکریوں کے اندر سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ابو جہل کا واقعہ بھی ایسی ہے، لیکن ابو جہل کے واقعے میں وہ کنکریاں سرکار کے ہاتھ میں نہیں تھے، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے، اور یہ واقعے میں سرکار اپنے ہاتھوں میں اس کنکریوں کو لیتے ہیں۔ سرکار کا ہاتھ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ویسے یہ واقعہ بہت بار ہوا، لیکن سرکار کا ہاتھ لگنے کے بعد جو ہوا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہاتھ میں لے کے بتاتے ہیں کہ بولو میں کون ہوں۔ وہ کنکریوں کے اندر سے آواز آتی ہے یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سرکار کے ہاتھ کا کمال۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلکہ ایک بڑے صحابی ہے، بخاری میں مسلم میں جتنے بھی حدیثہ ہے، اکثر اچھے بڑے بڑے کتابوں میں صحیح ستہ میں جتنے بھی حدیثہ ہے، بہت زیادہ حدیثہ اگر کوئی بیان کرے تو وہ ابو ہریرہ بیان کرے، بہت زیادہ حدیثہ۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھول جانے کی بیماری تھی، میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو سنم تو بھول جاتا تھا، میرے کو بھول جانے کی بیماری تھی۔ میں سرکار کو بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھول جانے کی بیماری، آپ کچھ کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، سرکار میرے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تم ان کو ہدایت دو، یہ ابو ہریرہ کو ہدایت دو اور ان کو ثابت قدم رکھو دین کے اوپر، اور ان کے دماغ کو، ان کے حافظے کو مضبوط کر دو۔
ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے ہی سرکار میرے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کے بعد سے میں لاکھوں حدیثہ سرکار سے سنا لیکن کوئی حدیث نہیں بھولا۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے 1,00,000 سے زیادہ حدیثہ یاد ہے، بہت زیادہ حدیثہ یاد ہے، اور وہ حدیث سرکار کب بولے، کس موقع پہ بولے، کس وقت بولے، مجھے وہ بھی اچھی طرح یاد ہے، میں وہ بھی نہیں بھولا۔ سرکار کے یہ ہاتھ کا کمال ہے۔ محترم حاضرین کرام، ہم کیا سمجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک ہمارے ہاتھ کی طرح ہم سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ ایک مرتبہ عصر کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لی ہے، حضرت حضرت علی رضی اللہ عنہ عصر کی نماز نہیں پڑھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلاتے ہیں اور ان کے گود میں سر رکھ کے سرکار آرام کرتے ہیں، تھوڑی دیر سو جاتے ہیں۔ اب سورج ڈوب جاتا ہے، عصر کی نماز انہوں نے پڑھے، عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب جیسے ہی عصر کا وقت ختم ہو گیا، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار کو اٹھا کے عصر پڑھ لیں گے بولے تو سرکار کی بے ادبی ہو جاتی، یا رسول اللہ اٹھو میرے کو عصر پڑھنا ہے بولے تو بے ادبی ہے، وہ کیسا بولتے آپ سرکار کو؟ تو سرکار کو تو اٹھا نہیں سکتے۔ اب سرکار سو رہے ہیں تو وہاں نماز کا ٹائم ختم ہو جا رہا، سورج ڈوب جا رہا ہے، مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، اب کیا کرنا؟ اب نماز قضا ہو گئی بول کے وہ تکلیف میں ان کو رونے آ گیا۔ آج ہم ہیں تو کیا کرتے، ایک نماز چھوڑ گئے تو کیا ہوتا لے بھائی بعد میں پڑھ لیں گے بولتے، ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے۔ نماز کیا چیز ہے وہ ہم کو نہیں معلوم، اس واسطے ہم اس کو لائٹ لے لیے۔ کیا ہوا فجر نہیں پڑھا تو کیا ہوا ظہر پڑھ لیں گے، ظہر نہیں پڑھا تو کیا ہوا عصر پڑھ لیں گے۔ تو ایسا جو لائٹ لے کے چھوڑ دیے نا ہم، یہ صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک نماز چھوٹ جاتی تو دل میں ان کے تکلیف ہوتی تھی، رونے آ جاتا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گود میں آرام کر رہے ہیں، حضرت علی کو رونے آ گیا، وہ آنسو سرکار کے چہرے مبارک پر پڑتے ہیں۔ سرکار اٹھے، بیدار ہوئے نیند میں سے، اے علی کیا ہوا، کئی کو روتے ہیں؟ سب معلوم ہے ان کو، سب معلوم ہے، معلوم رکھ کے پوچھ رہے ہیں کہ اے علی کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے تھے، میں عصر کی نماز نہیں پڑھا اور سورج ڈوب گیا، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، مغرب شروع ہو گیا، رات ہو گئی، مغرب شروع ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ علی تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی اطاعت کر رہا تھا، تیرے رسول کی خدمت میں تھا یہ علی، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں تجھ سے کہ یہ علی کے واسطے تو سورج کو پلٹا دے۔ جیسے ہی اشارہ کرتے ہیں سورج کی طرف، روایتوں میں آتا ہے جو سورج ڈوب گیا وہ سورج پھر وہیں سے پلٹ کے واپس آ گیا، دوبارہ نہیں نکلا، جو ڈوب گیا تھا وہی ایسا ریورس ہو گیا۔ مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا تھا اور پھر سے دوبارہ عصر کا ٹائم ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں اے علی نماز پڑھ لو، صرف تمہارے لیے اللہ رب العزت نے مغرب کے ٹائم کو پھر عصر کا وقت بنا دیا۔ حضرت علی اٹھتے ہیں اور آرام سے اطمینان سے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے، سرکار کا جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے، اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کرے تو سورج پلٹ کے آ جاتا ہے، سرکار سر پہ ہاتھ رکھے تو چہرے پہ ہاتھ رکھے تو اس میں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، سرکار کوئی بیمار ہے تو اس پہ ہاتھ رکھے تو اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے، یہ ہمارے ہاتھ کی طرح ہاتھ نہیں ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جو قصید برد شریف ہم پڑھتے ہیں، ان کا واقعہ بھی بار بار آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت کو فالج کا اٹیک ہو گیا، ہاتھا پاواں گر گئے حضرت کے۔ حضرت شعر شاعریاں لکھتے تھے، نعتہ لکھتے تھے بادشاہوں کے شانوں میں۔ جب فالج کا اٹیک آ گیا تو حضرت کے دل میں ارادہ آیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا، اب ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بھی کچھ لکھ دیتا ہوں۔ اب انہوں کیا کرے، سرکار کی شان میں لکھنے کے لیے بیٹھے، امن تذکری چیران بدی سلمی مزج تدم انجرا من مقلت بدمی۔ اب لکھتے لکھتے بیٹھے بیٹھے 160 شعر سرکار کی شان میں لکھ دیے۔ اب اس میں سرکار کے عظمت کا بیان ہے، سرکار کے پیدا ہونے کا ذکر کرے، سرکار کے معراج کا ذکر کرے، قرآن مجید کا ذکر کرے، سرکار کے معجزات کا ذکر کرے، یہ پورے اس میں ذکر کرے۔ اور یہ پورے ذکر کر کے ایک شعر اس میں یہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مبارک ہاتھ اتنا برکت والا ہے، جب آپ ہاتھ پھیرتے ہیں بڑے سے بڑا بیمار بھی شفا پا جاتا ہے، اور آپ کا ہاتھ اتنا بڑا برکت والا ہے کہ پاگل سے پاگل انسان بھی اگر کوئی ہے آپ کا ہاتھ لگتے ہی اچھا ہو جاتا ہے۔
اب یہ لکھ دیے، جب سو گئے تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بوسیری، اے شرف الدین، ذرا وہ ہم کو بھی پڑھ کے سناؤ جو تم ہماری شان میں لکھے۔ تو امام بوسیری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو آپ کی شان میں بہت نعتہ لکھا، کون سا پڑھ کے سناؤں؟ تو سرکار کہتے ہیں وہ جو امن تذکری سے شروع ہوتا ہے وہ پڑھ کے سناؤ۔ اب امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں سرکار کو سنا رہے ہیں پورا قصیدہ برد شریف جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ امام بوسیری خواب میں سرکار کو سنا رہے ہیں امن تذکری جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مخلط بدمی ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ۔ یہ پورا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں اور سرکار سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اور یہ پڑھتے پڑھتے جب یہ شعر آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مبارک ہاتھ اتنا مبارک ہے کہ جب وہ لگتا ہے تو بیماروں کو شفا ہو جاتی ہے، جب یہ شعر آیا تو سرکار خواب میں اٹھ کے آتے ہیں اور امام بوسیری کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ جیسے ہی امام بوسیری کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو فالج کا جو اٹیک تھا وہ ختم ہو گیا اور حضرت اچھے ہو گئے۔ جب پورا قصیدہ بردہ شریف ختم ہو گیا تو پیارے آقا سرکار کے اوپر ایک چادر تھی کھاندے پہ، وہ نکال کے ان کو تحفے میں دیتے ہیں کہ تم ہمارے شان میں پڑھے، ہم تحفے میں یہ چادر دے رہے ہیں۔ جب یہ صبح نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھا پاما تو سب اچھے ہو گئے، فالج کا اٹیک تو سب ختم ہو گیا، لیکن جو سرکار خواب میں چادر دیے تھے وہ چادر بھی بازو رکھی ہوئی ہے، وہ چادر صحیح میں حقیقت میں ان کے بازو رکھی ہوئی تھی۔ انہوں سمجھ گئے کہ یہ جو میں دیکھا یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقت ہے کہ سرکار آئے ہیں، ان کی چادر دی ہے۔ اب اچھے ہو گئے، ہاتھ پاما سب اچھے ہو گئے۔ اب بہت دن سے فالج کا اٹیک تھا تو باہر نہیں نکلے تھے، اب جب اچھے ہو گئے تو باہر ذرا سیر کریں گے بول کے نکلے صبح صبح۔ جب باہر نکلے تو سامنے سے ایک بہت بڑے اللہ والے چل کے آ رہے تھے، بہت بڑے اللہ والے سامنے سے آ رہے تھے، ملے، اے شرف الدین کیسے ہے، اچھے ہے کیا؟ انہوں بولے جی حضرت اچھا ہوں۔ تو اب وہ اللہ والے بولتے ہیں کہ وہ جو قصیدہ تم خواب میں سرکار کو سنائے تھے وہ میرے کو بھی سناؤ۔ تو انہوں بولتے ہیں کہ کون سا قصیدہ سنانا، کون سا پڑھ کے سنانا، میں تو بہت لکھا۔ تو انہوں بولتے ہیں نہیں وہ جو خواب میں تم پڑھے نا، امین تذکری جیران بدی سلمی بول کے جو پڑھے نا تم، اور سرکار خوش ہو کے تمہارے جسم پہ ہاتھ پھیرے، دیکھو تمہارے کو چادر دیے، وہ سناؤ میرے کو۔ امام بوسیری پریشان، ارے بھائی یہ تو خواب میں ہوا، تم نہ کیسا معلوم، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اللہ والے فرماتے ہیں اے بوسیری، کیا تم نہیں دیکھے جب خواب میں تم رسول اللہ کو سنا رہے تھے، میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں بھی سن رہا تھا کہ تم سرکار کو سناتے ہیں۔ ہم کیا سمجھے اللہ والا کا، تو اللہ والا کہاں کی بیٹھا ہوا رہتا، کہاں کی نہیں رہتا، انہیں عالم شہادت میں رہتے ہوئے عالم برزخ کی بھی سیر کرتا، عالم امبر کی بھی سیر کرتا، پوری دنیا پھرتے رہتے اللہ والے۔ اللہ والوں کے مقام کو ہم نہیں سمجھتے۔ تو خیر امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ وہ شعر سناتے، وہاں سے وہ قصیدہ برد شریف مشہور ہو گیا، آج تک بہت مشہور ہو گیا، اور جتنے بھی لوگ دل سے اور اچھی نیت کے ساتھ وہ برد شریف پڑھتے ہیں، خواب میں ان کو سرکار کی زیارت ہوتی ہے۔ تو اس واسطے ہر خانقاہ میں اس کو پڑھنے کا ایک سسٹم بنا دیا اللہ والے۔ ہماری خانقاہ میں بھی پڑھا جاتا ہے جمعرات کو، اب تو روزانہ پڑھ رہے ہیں، ہم روزانہ پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم اچھی نیت سے پڑھیں گے اور سرکار سن رہے ہیں بول کے نیت سے پڑھیں گے، ضرور سرکار اس کو سنیں گے اور ضرور خواب میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو یہ اس قصیدہ برد شریف کا کمال ہے۔ میں کیا بتا رہا تھا آپ کو، سرکار کے ہاتھ کا کمال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے ہیں، بیمار سے بیمار لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو الغرض محترم حاضرین، سرکار کا جو ہاتھ ہے وہ ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے۔ اور آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک مرتبہ بیعت کرتے ہیں، صحابہ کو بیعت کرتے ہیں، صحابہ کو مرید بناتے ہیں، پورے صحابہ کو بٹھائے، ان کے ہاتھوں کے اوپر سرکار ہاتھ رکھے اور ان سے بیعت کرے، وعدہ لیے ان سے۔ یہ جو بیعت آج ہم کرتے ہیں نا اللہ والوں سے، جو مرید بنتے ہیں، جو بیعت کرتے ہیں، یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو سرکار صحابہ کو بلا کے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیعت کرے۔ یہ جو بیعت کرے نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ اس بیعت کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرے نا، وہ لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے، وہ لوگ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں ہے، صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو رسول کے ہاتھ کو کس کا ہاتھ بول دیا؟ اللہ، اپنا ہاتھ بول دیا۔ یہ رسول کا ہاتھ نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ ہے بول دیا۔ تو دیکھو آپ، یہ رسول کے ہاتھ کا کمال،
وہاں سے ایک بیعت کا سسٹم نکلا. اب سرکار صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نا, وہ صحابہ کیا کرے, تابعین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, ان لوگا کیا کرے, تبع تابعین کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, ان لوگا اللہ والوں کے ہاتھ پہ, وہاں سے غوث اعظم کے ہاتھ پہ آیا, غوث اعظم کے ہاتھ سے چلتے 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 وہ ہاتھ ہمارے پیر تک آیا, ہمارے پیر کے ہاتھ پہ ہم ہاتھ رکھے, ہمارے پیر کے دامن کو ہم پکڑے. اس کا مطلب ہم پیر کو نہیں پکڑے, پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھے, یہ ہوتے 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 رسول کے ہاتھ پر ہم ہاتھ رکھے ہیں. اور وہ رسول کا ہاتھ نہیں ہے, رسول کے ہاتھ کو اللہ نے قرآن میں اپنا ہاتھ کہا ہے. اللہ کی مریدہ ہے ہم سب. ہم کیا سمجھتے ہیں, میں کس کا مرید بھائی, بول تو میں غوث اعظم کا مرید بھائی, میں غریب نواز کا مرید بھائی. ارے یہ بیچ میں خالی وسیلے ہیں, اصل مرید تو آپ رسول اللہ کے ہیں, اصل مرید تو آپ اللہ کے ہیں. خوش نصیب ہونا جتنے لوگ مریدہ ہے, بڑے خوشی سے فخر کرنا کہ میں کس کا مرید ہوں, میں غوث اعظم کا بھی مرید ہوں, میں غریب نواز کا بھی مرید ہوں, میں نوری شاہ سرکار کا بھی مرید ہوں, اور میں محمد الرسول اللہ کا بھی مرید ہوں, میں اللہ کا بھی مرید ہوں. اور ایک بات آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ کنکریاں ہاتھ میں لیتے ہیں اور کافروں کی طرف ایسا پھینکتے ہیں. ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو چھوڑ کے مدینے کو جا رہے تھے, پورے کافرہ کیا کرے, سرکار کے گھر کو آ کے گھیر لیے, باہر سے راؤنڈ اپ کر لیے. انہوں اگر باہر نکلیں گے تو ہم ان کو مار دیں گے, نعوذ باللہ. یہ پلاننگ کر کے پورے کافرہ آ گئے, سرکار کے گھر کو گھیر لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لیے, باہر آئے, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہ آیتیں یاسین کی پڑھتے ہیں اور وہ کنکریوں کو پھینکتے ہیں. جیسے ہی وہ کنکریوں کو پھینکتے ہیں, روایتوں میں آتا ہے کہ پورے جتنے بھی کافرہ باہر ٹھہرے ہوئے تھے, تھوڑی دیر کے لیے اللہ سب کو اندھا بنا دیا, سب لوگ اندھے ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے چلے گئے, ان کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ سرکار چلے گئے سامنے سے. بعد میں ڈھونڈ رہے ہیں, ارے سرکار کہاں ہے, سرکار کہاں ہے. جب ڈھونڈے سرکار کہاں ہے, سرکار تو ان کے سامنے سے چلے گئے, ان کو معلوم بھی نہیں ہوا. یہ سرکار کے ہاتھ کا کمال, جو پھینکے ہیں کنکریاں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ وہ پھینکنے کو بھی ذکر کر رہا ہے اور کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, کہ یا رسول اللہ جو آپ پھینکے نا وہ آپ نہیں پھینکے, وہ اللہ پھینکا. دیکھو آپ, رسول کا پھینکنا کس کا پھینکنا ہو گیا, اللہ کا پھینکنا ہو گیا. رسول جب بیعت کرتے ہیں تو وہ ہاتھ کس کا ہاتھ ہو گیا, اللہ کا ہاتھ ہو گیا. اللہ اور رسول یہ دو الگ الگ ذاتیں ہیں. اللہ کی ذات خالق ہے, رسول کی ذات مخلوق ہے. رسول بندے ہیں, لیکن بندے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں, ان کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ بول رہا ہے. تو محترم حاضرین, بتانے کا مقصد یہ ہے, سرکار کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں ہے. سرکار کا مبارک ہاتھ بہت اعلیٰ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی بہت ساری برکتیں ہیں. الغرض محترم حاضرین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہماری طرح نہیں ہے. سرکار کا ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے, سرکار کے آنکھ ہماری طرح نہیں ہے, سرکار کے کان ہماری طرح نہیں ہے. دکھنے میں وہ ہماری طرح نظر آتے ہیں لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ کو بھی اپنا ہاتھ کہا, ان کے دیکھنے کی طاقت کو بھی اللہ نے بہت زیادہ بلند کر دیا, ان کے سننے کی طاقت کو بھی اللہ رب العزت نے بہت زیادہ بڑھا دیا. ہم کو کیا کرنا ہے, ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے, عقیدت رکھنا ہے, اور سرکار پہ ہمیشہ درود و سلام پڑھنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے, سرکار کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. تو یقیناً سرکار ہمارے سے بھی خوش ہو جائیں گے, ہمارے خواب میں بھی سرکار آئیں گے, اور کل قیامت کے دن ضرور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے. اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں, جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سرکار کے طریقے پہ چلنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے, سرکار کی سنتوں کو زندہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.